أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. آج 26واں روزہ ہے تو 26ویں پارے کا مختصر خلاصہ 26ویں پارے کی شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو برحق پیدا کیا اور ایک مدت تک پیدا کیا. دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ نے فضول پیدا نہیں کی. یہ جتنے بھی یہ چرند پرند مخلوقات ہیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ بے فائدہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ان کا فائدہ، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقت للآخرہ، کہ لوگوں دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. اور آگے پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو وہ مجھے دکھاؤ کیا چیز انہوں نے زمین کے اندر پیدا کیا. یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا، پھر اللہ کو چھوڑ کر کیوں ان کی بات مانتے ہیں. پھر لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہے. فرمایا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں، وہ بھی انسانوں میں سے ہی تھے. پھر کافر لوگ جو ہے ایمان والوں سے کہتے اگر یہ دین بہتر ہوتا تو ہم جو ہے سبقت کر جاتے. معاذ اللہ، دین تو بہتر ہی ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر تکبر تھا، یہ طرح طرح کی یہ باتیں کرتے. اور اسی بارے میں فرمایا گیا وہ لوگ جو ہے جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ ان غمگین ہوں گے. تو گویا استقامت اختیار کرنی پڑتی ہے. جب بھی انسان حق کے راستے پر چلے گا انسان کو مصائب پریشانیاں آئیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک جب مکہ کے اندر رہے تو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، سب سے سچا امانتیں رکھا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی دعوت کا کام شروع کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں نے پتھر مارنا شروع کر دیے. تو معلوم ہوا استقامت بھی انسان کو اختیار کرنی پڑے. اور ایسے لوگوں کو پھر کیا اجر ملے گا؟ فرمایا کہ ان کو جنتی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ کے اندر اٹھایا، یہ ساری چیزیں جو ہے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو. اور پھر یہاں اسی صورت کے اندر قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے پاس جو ہے حضرت ہود علیہ السلام نبی آئے اور آ کر دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر یہ رہتے تھے تو اللہ کی طرف سے ان پر پھر عذاب آیا اور پھر ساری کی ساری قوم جو ہے ان پر ایک ہوا چلی. جب بادل آیا تو وہ بڑا خوش ہوئے کہ ہم پر بارش آئے گی، لیکن اس کے اندر عذاب تھا اور ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا. پھر آگے اسی پارے کے اندر جو ہے اسی صورت میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تو جنوں کی ایک جماعت نے جب سنا تو جنوں نے ایک جماعت نے سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑی ہی عجیب کتاب سنی ہے، اور یہی کتاب جو ہے ایسی کتاب ہی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور حق کا راستہ دکھانے والی، سیدھے راستے کی طرف بلانے والی. اگر سورۃ محمد ہے اس کے اندر جو ہے شروع کے اندر ہی جہاد کے احکام بیان کیے کہ اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے. پہلے دیکھو حکم تھا صبر کرنے کا حکم جب تک مکہ کے اندر رہے، اب مدینہ کے اندر آگے تو فرمایا گیا کہ اب ڈرنا نہیں ہے. جب کافر تمہارے ساتھ مقابلے میں آ جائے پھر ان کی گردنیں توڑ دو. گویا اسلام نے درس دیا ہمیشہ جو ہے یہ امن کا ہی درس دیا، لیکن جب کوئی امن چاہتا ہی نہیں ہے تو مسلمانوں کو پھر دفاع کا حق بھی ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اگر جھگڑا کرے پھر مسلمان بھی میدان کے اندر آ جائیں. آج جو ہے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان تبلیغ کے شعبے کے اندر بھی ہیں اور درس و تدریس کے شعبے کے اندر بھی ہے، لیکن جب جہاد کی باری آتی ہے تو مسلمان جو ہے وہ زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مظلوم ہے، مار کھا رہے ہیں. اب دیکھو فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں. پھر آگے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کافروں کے قیدی آ جائیں پھر 3 طریقے بتا دیے. یا تو یہ کہ ان کو باندھ لو، ان کے پاؤں میں زنجیریاں ڈال کر ان کو باندھ لو. دوسرا یہ کہ ان پر احسان کر کے چھوڑ دو، اور تیسرا احسان کر کے بات منوا کر کہ اب ہمارے مقابلے کے اندر نہیں آؤ. تیسرا یہ کہ ان سے فدیہ لو، فدیہ بھی لے کر ان کو چھوڑ سکتے ہو. اور آگے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ہے جن کو اللہ رب العزت جو ہے ایمان والے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ زمین کے اندر نفع اٹھاتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو کافر لوگ جو ہے آج جو ہے یہ کھانا پینا
پینا، اپنے بچوں کو کھلانا یا اس طرح بچے پالنا، پیٹ پالنا، یہ تو کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جتنے بھی کافر ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے خود کھاتے ہیں۔ گویا اللہ کی مان کے چلنا یہ اصل کام ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جنت کے اندر 4 طرح کی نہریں ہیں، اس کا تذکرہ ہے کہ ایک نہر وہ ہوگی پانی کی جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایک دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جن کا کبھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایک شراب کی نہریں ہوں گی کہ جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، دنیا کی شراب نہیں، دنیا کی پی لو تو انسان جو ہے وہ ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، نہ کسی کی عزت کی پرواہ کرتا ہے اور منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن وہ جنت کی فرمایا جو شراب ہوگی وہ انسان پیے گا منہ سے مشک اور عنبر سے زیادہ جو ہے وہ خوشبو آیا کرے گی، اور فرمایا شہد کی نہریں ہوں گی اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے ہوں گے، رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کیا ایسا بندہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے اور اس کو گرم پانی اور پیپ پلائی جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ماننے والے نہ ماننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے وہ لوگ کہتے کیوں نہیں اس پر کوئی سورت نازل ہوتی؟ فرمایا کہ یہ صورتیں تو ساری اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، کیا یہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو، اور فرمایا فکیف، جب فرشتے جو ہے ان کو وفات دیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر ان کے چہروں کو بھی ماریں گے اور ان کی پشتوں کو بھی ماریں گے اور کہیں گے یہی ہے کہ تم نے نافرمانی کی تھی، آج جو ہے وہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ کہہ دو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، فضول کاموں کے اندر لگ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور وہ لوگ جو ہے جو خود بھی کافر ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ مر گئے کفر کی حالت کے اندر، تو اللہ ان کی کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا، کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ جو کافر مر گیا جتنے بھی اچھے کام کیے ہو، نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، نہ اللہ اس کو بخشے گا۔ اور آگے سورۃ فتح، اس کے اندر فتح مکہ کا بھی تذکرہ ہے، محبوب کو بشارت دی گئی کہ آپ کو فتح عطا کر دی، اور اس کے اندر جو ہے صلح حدیبیہ کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، شاہد بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، وتعزروہ، اور رسول کی تعظیم بھی کرے، وتوقروہ، اور توقیر بھی کرے۔ گویا رسول کا ادب بھی بتا دیا کہ اگر انسان جو ہے وہ رسول کا ادب نہیں ہوگا تو فرمایا کہ اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ تو ہر کام کے اندر ادب کرنا ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے ادب کر کے دکھایا، سفر ہو، حضر ہو، فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو، تنگی کا زمانہ ہو، خوشی کا زمانہ ہو، راحت کا زمانہ ہو، ہر موقع پر حضور کا ادب کر کے دکھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ہے، اب اپنی ایڑی کو رکھا ہوا ایک سوراخ پر، اب سانپ بار بار ڈنگ مار رہا ہے، لیکن جو ہے وہ کتنا ادب ہے کہ وہ حرکت نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی آنکھ کھل جائے۔ اور یہ بھی نہیں پھر جب اللہ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ فوراً کہا ہو یا رسول اللہ سانپ صاحب، اور فوراً ہی فرمایا جیسے اللہ کے محبوب نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تو فوراً ابو بکر صدیق نے فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی۔ تو گویا ہر کام کے اندر وہ اللہ کے محبوب کا طریقہ دیکھے ادب کیا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ہر جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جماعت کے شکل کے اندر رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے اس سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ میں نے احرام باندھا ہے، صحابہ نے بھی احرام باندھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی احرام کے ساتھ جو ہے وہ سفر شروع کر دیا مدینہ سے مکہ کی طرف۔ اب کافروں نے روک لیا تو اللہ کے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہوا، معاہدہ کرنے لگے، حضرت عثمان غنی کو بھیجا، تو اس عثمان غنی نے جا کر کہا کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ تو کافروں نے شرطیں رکھ دی کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ عثمان غنی سے کہ آپ عمرہ کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا جب تک اللہ کے محبوب نہیں کریں گے تو میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ ہر کام کے اندر اللہ کے محبوب کا ادب کیا کرتے تھے۔ پھر جو ہے یہ بات مشہور ہوگی کہ اللہ کے محبوب کے قاصد سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو حضور نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، اس کو بیعت علی الموت کہتے ہیں، کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تو ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیا۔ اور آگے آخری آیت جو ہے اس سورۃ الفتح کی، اس کے اندر فرمایا گیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور آگے اسی سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اسی آیت کی ابتدا کے اندر ہی اللہ خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے، والذین معہ،
اور فرمایا کہ جو ان کے ساتھ ہیں تو اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے، تو گویا حضور کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق ہی خلیفہ بنیں گے، وہ ہر موقع پر حضور کے ساتھ رہے، اسلام لانے کے اندر حضور کے ساتھ، ہجرت کے اندر حضور کے ساتھ، غار ثور کے اندر حضور کے ساتھ، اور حتیٰ کہ فرمایا غار کے اندر بھی حضور کے ساتھ، مزار کے اندر بھی حضور کے ساتھ، اور جنت کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اور آگے اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے کافروں کے معاملے میں بڑے سخت تھے، کافر ڈرتے تھے، اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عمر تو وہ ہے تجھے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور رحماء بینہم، یہ سارے صحابہ ہیں، اس کے اندر فرمایا ایک نمایاں صفت جو ہے عثمان کے اندر ہے کہ عثمان غنی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، شہید ہو گئے، لیکن یہ پسند نہیں کیا میری وجہ سے مدینہ کے اندر کسی کا خون بہے، تو یہ عثمان غنی کی طرف۔ اور آگے تراہم رکعا سجدا، اس سے حضرت علی کی طرف اشارہ ہے کہ علی وہ ہے کہ جس کی نماز ایسی تھی کہ نماز پڑھتے سجدہ ایسا کرتے کہ ان کو تیر لگ گیا، نکالنے لگے، تکلیف محسوس کی، کہا کہ چھوڑ دو۔ اب صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت علی جب نفل پڑھنے کے لیے شروع ہوں گے تو انہوں نے ایک جو ہے وہ بلا لیا، طبیب کو بلایا اور اس سے تیر نکال دیا۔ اب جیسے ہی نماز مکمل کی تو انہوں نے کہا تیر تو نکال لیا، فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ان کی نماز تھی۔ اور آگے جو ہے سورۃ الحجرات، حجرہ جو ہے یہ کمرے کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے فرمایا اے ایمان والو، یہ اس سورت کے اندر آداب معاشرت سکھائے گئے۔ اگر انسان جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ چاہتا ہے، قرآن پاک کے اندر آداب جو ہے کس سورت کے اندر ہے، تو اس سورت کے اندر بہت سارے آداب بتائے گئے۔ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا بھی جاننے والا بھی ہے۔ بعض صحابہ جو تھے انہوں نے عید الاضحیٰ کے اندر قربانی حضور سے پہلے کر لی تھی، تو اس پر اللہ رب العزت نے نازل فرما دی کہ محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو، محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہی نہ ہو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کو کچھ جو ہے ان کی جو سماعت جو ہے وہ کچھ کم تھی، تو وہ جو جس کی سماعت کم ہو تو وہ زیادہ اونچا بولتا ہے، تو وہ بعض دفعہ جو ہے وہ اللہ کے محبوب سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات دوبارہ کیجیے، تو ان کی آواز کچھ بلند ہو جاتی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ تو حضور نے پوچھا کہ فلاں کو بلاؤ، وہ نظر نہیں آتے، ان کا یا رسول اللہ وہ تو ڈرتے ہیں، اس وجہ سے یہ آیت میرے بارے میں نہ ہو، فرمایا کہ یہ اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، دور سے آواز دیتے ہو، اگر میرے نبی کو ایسے پکارو گے تو فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ جو ہے اپنے محبوب کا ادب کرتے ہیں، میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں محبوب کے سامنے، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا تقوی کے ساتھ، یعنی ان کے دل متقی ہیں، صرف یہ نہیں کہ زبان سے متقی بنتے بلکہ دل بھی ان کے متقی ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے جو آپ کو پردوں کے پیچھے آواز لگاتے اکثر ان میں سے جاہل ہوتے ہیں، فرمایا کہ اگر وہ صبر کر لیتے کہ محبوب خود آپ ان کی طرف خود تشریف لے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور آگے فرمایا ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے تو اس کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی کسی پر الزام نہ لگاؤ، اس لیے فرمایا گیا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے، تو پہلے انسان تحقیق کرے پھر اس کو آگے بات جو ہے وہ آگے بتائی جائے۔ اور آگے فرمایا گیا جب مسلمان کے دو گروہ آپس کے اندر لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو، اور مسلمان سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، بہت سارے آج لطیفے جو ہے قوموں پر بنائے جاتے ہیں، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ قوم تم سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی امن ضحک کا ذوہی کا جو کسی پر ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب برے ناموں سے نہ پکارو۔ اور فرمایا کہ ایمان کے بعد برا نام کسی کا لینا جو ہے یہ بھی بہت برا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اے ایمان والو تم بدگمانی سے بھی بچو کہ بدگمانی بھی گناہ ہے، جاسوسی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اب مردہ بھائی کے اگر کسی کی انگلی کاٹ کے سامنے رکھ دی جائے نا تو لوگ نفرت کرتے ہیں کہ یہ مردہ کی ہے، یہ مردہ کی ہے، تو فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا تو غیبت کرنے والا، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ایسا ہی جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الناس
الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے آپ کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے آپ کے قبیلے خاندان بنائے پہچان کے لیے۔ یہاں لتعارفوا کہا، لتفاخروا نہیں کہا کہ تم خاندانی طور پر ایک دوسرے پر فخر کرو کہ ہماری یہ قوم ہے، ہماری یہ قوم ہے، فرمایا یہ تو پہچان کے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہوگا، تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ کی نگاہ کے اندر تو عزت والا وہی ہے۔ لہذا اگر کوئی سید ہو لیکن اللہ کے نبی کی بات ماننے والا نہ ہو اور اللہ کا ایمان لانا والا نہ ہو تو اللہ کی نگاہ کے اندر اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے ہم جس کو معیوب سمجھتے ہیں، چھوٹی ذات سے ہو، لیکن فرمایا کہ وہ متقی ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر اس کا بڑا مقام ہے۔ اور آگے بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ایمان لا کر ہم نے آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، تو آپ فرما دیجئے محبوب کو حکم ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان نہیں کیا بلکہ اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ اور اس لیے انسان دین پر چلنا اس پر انسان کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دے دی ہے۔ آگے سورۃ قاف جو ہے اس کے اندر بھی مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اور قیامت زمین جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو بچھایا، اور اس کے اندر جب بچھایا تھا ہلنے لگی، پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اسی طرح تم بھی دوبارہ جو ہے وہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور آگے انسان پھر طرح طرح کی یہ باتیں کرتا ہے، فرمایا اس وقت جو ہے موت کی سختی سے بھی پناہ مانگو، وجات سکرت الموت بالحق، موت کی سختی بھی برحق ہے۔ اور فرمایا کہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، جب سور میں پھونکا جائے گا تو دیہات والے شہروں کی طرف، شہروں والے دیہات کی طرف بھاگیں گے، یہ کون سے یہ آواز آ رہی، یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا پھر سب کو موت دے دی جائے گی، اور اللہ کی بات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور آگے ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن کے اندر پیدا کیا، تو اس کے اندر حکمت بھی بتا دی کہ ہر کام کو آہستہ آہستہ کیا جائے۔ اور آگے سورۃ الذاریات جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے جو ہے قسمیں اٹھائی، اور اس کے بعد فرمایا گیا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں کب ہوگا، آپ ان سے کہہ دو کہ اس دن جو ہے تمہیں پھر آزمایا جائے گا، متقی لوگ جو ہے وہ جنتیں کے اندر ہوں گے اور ان کو وہی کچھ ملے گا، ان کا رب دیں گے۔ اور فرمایا کہ ایمان والوں کی صفتیں بیان کر دی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو بڑا کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت جو ہے وہ سحری کے وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے مال میں سے سائلوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ زمین کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں یقین کرنے والی قوم کے اندر کے لیے، اور تمہاری اپنی ذات کے اندر انسان خود دیکھے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن بینائی نہیں، جن کے زبانیں ہیں گویائی نہیں، جن کے کان ہے سنائی نہیں، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے اپنی ذات کے اندر انسان کی کتنی جو ہے نشانیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا قالوا کذلک قال ربک، آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ان کے پاس فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کا اکرام کرنے کے لیے ایک بیل جو ہے بیل کو ذبح کیا اور اس کو بھون کے لے آئے، تو فرشتوں نے انکار کر دیا، فرشتے تو کھاتے نہیں، کھانے پینے سے پاک ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ خوف نہ کرو، اور ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے بیٹے کی۔ تو اس پر انہوں نے کہا، اس کی بیوی نے کہا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، کیسے ہوگی اولاد؟ فرمایا کہ یہ